حولي سواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. یہ کتاب آج ہی خریدیں. امام فضیل بن عیاض ایک سچے انسان تھے. عام طور پر وہ اپنے آپ کو دنیا کی منافقت، دھوکہ دھڑی اور فسادات سے دور رکھتے تھے. وہ ایک زاہد اور متقی کے طور پر مشہور تھے، لیکن وہ پہلے ایسے نہیں تھے. پہل وہ بغیر کسی احتیاط اور پابندی کے روانی والی زندگی گزارتے تھے. بعد میں دنیا کے وہ ایک مشہور سچے انسان بنے. ایک پاکیزہ زندگی کی طرف قرآن نے ان کی راہ ہموار کر دی. ان کی غیر اخلاقی زندگی کے خاتمے کے پیچھے ایک کہانی ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ معمول کے مطابق ایک رات ایک بری نیت سے کسی دوسرے کی دیوار سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے قرآن کی ذیل والی آیت خوبصورت تلاوت سنی. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو کچھ حق ان کے طرف اتارا گیا ہے اس کے لیے پسیجے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. یہ آیت ان کے کانوں کو چیرتی ہوئے ان کے دل میں اتر گئی. ان کے اندر تصور الہی جاگ اٹھا اور اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے. انہوں نے ندامت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا، اے میرے رب، ہاں اب میری باری آ گئی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ برے ذہنوں کی آزادی کا سب سے بہترین علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو انسان کو شفا بخشنے کا راستہ دکھاتی ہے. پیارے دوستو، اپنے گھر میں قرآن کریم کا ایک پسندیدہ ترجمہ خرید کر رکھیں. گھر والے یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ تھوڑی ہی صحیح قرآن کی تلاوت ضرور کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم اپنی ثقافت کو کبھی نہیں بھول سکیں گے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. في سكون الليل أدعو في سجودي